تاریخی کردار، اس حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے جون آف آرک۔ وہ 30 مئی 1431 کا دن تھا۔ بھرے پورے بازار میں ایک لڑکی کو زندہ جلتے دیکھنے کے لیے ایک ازدحام تھا۔ انکوزیشن کے جلاد ایک 19 برس کی لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ انکوزیشن کلیسا کا ایک بدنام ترین ذیلی ادارہ تھا، جس میں کلیسا کے باغیوں کو اذیت دے کر مارا جاتا اور کہا جاتا کہ ایسا کرنے سے ان لوگوں کی روح عذاب سے بچ جاتی ہے۔ لڑکی کو انہوں نے بازار کے وسط میں نصب ٹکٹکی سے باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک پادری اونچے چبوترے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں چلایا، لڑکی جادوگرنی ہے، اسی لیے اس کی روح کو بچانے کے لیے اسے جلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگ اس کی طرف بڑھنے لگی، پہلے دھیرے دھیرے اور پھر تیزی سے۔ چند لمحوں میں آگ کے بھیانک شعلوں نے اسے بے رحمی سے نگل لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس پر انگریز اپنا قبضہ مضبوط کرنا چاہتے تھے، جبکہ فرانس کا شاہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں نے بچے کھچے فرانس پر حملہ کیا اور فرانسیسیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، تو جون نے دعویٰ کیا کہ اس سے غیب سے آوازیں آتی ہیں کہ اسے اپنے ہم وطنوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے بچانا ہے اور فرانسیسی بادشاہ ڈوفن چارلس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ اس نے اپنے علاقے کے گورنر سر رابرٹس سے غیبی آوازوں کا تذکرہ کیا۔ شروع میں تو سر رابرٹس نے بھی اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب اس نے جون کا جذبہ دیکھا تو اس کو ولی عہد ڈوفن کے پاس بھیج دیا۔ اس زمانے میں فرانس کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک بزرگ، جنہیں وہ پروفٹ آف میرلین کہتے تھے، آئیں گے اور فرانس کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ ان حالات میں لوگوں نے جون کو وہی بزرگ سمجھ لیا۔ آخر کار وہ لوگ ولی عہد ڈوفن کے دربار تک پہنچ گئی۔ ڈوفن اس کی باتوں سے متاثر ہوا، جون کو فوج کی کمانڈ دے دی۔ جون نے 10 اپریل 1428 کو فوجی وردی پہنی، 10,000 فرانسیسی فوجیوں کو ساتھ لیا اور لینز کے شہر پر حملہ کر کے انگریزوں سے یہ شہر چھڑا لیا۔ 1428 میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کے باعث فرانس کا بشپ جین لیمٹائر جون کا دشمن ہو گیا۔ وہ جون سے حسد کرتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا کہ پادریوں نے اسے جادوگرنی قرار دے کر اس سے جلا ڈالا۔ اس کے مرنے کے 7 سال بعد پیرس پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد تمام فرانس انگریزوں کے قبضے سے چھڑا لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جون کے حوالے سے ابتدا سے انتہا تک، اس کی پیدائش سے اس کی موت تک ایک داستان ہمارے سامنے ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، گو کہ پہلے جو ابھی تک آپ کو بتایا ہے اس میں اور اس میں کچھ ریپیٹیشن بھی ہوگی، کچھ باتیں دوبارہ بھی آ جائیں گی، لیکن اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، جون کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ پورے کا پورا جاننا بھی ضروری ہے۔ فرانس کی تاریخ میں جون آف آرک کا نام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس جنگجو لڑکی نے 15ویں صدی میں انگریزوں سے جنگ کے دوران ایسے کارنامے انجام دیے جنہیں پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے فرانس کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرایا اور مغربی یورپ کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ جون آف آرک 6 جنوری 1412 کو فرانس کے ایک گاؤں ڈومریمی میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک خوشحال خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد اس وقت 50 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ فرانس کی انگریزوں سے جنگ 100 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ 1337 میں شروع ہوئی۔ جون آف آرک نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت فرانس کے کئی علاقے انگریزوں کے قبضے میں تھے۔ جون کے دل میں شروع سے ہی آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ اس نے فرانسیسی فوج کی قیادت کی اور کئی فتوحات حاصل کیں۔ اس نے پیرس کو بھی انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرایا اور حریت پسندی کا جذبہ
اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اتنی دلیر اور بہادر لڑکی تھی کہ مخالفین بھی انگشت بندندان رہ جاتے تھے۔ پھر وہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، جون آف آرک کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے اس کے کئی حاسدین پیدا ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ حاسدین اس کے اپنے ہم وطن تھے۔ کچھ فرانسیسی سازشیوں نے چارلس ہفتم ولی عہد فرانس کو جون آف آرک کے خلاف بھڑکایا۔ چارلس ہفتم کے سر پر بادشاہت کا تاج سجانے میں جون آف آرک نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سازشیوں نے جون آف آرک کو 10,000 فرانک میں انگریزوں کو بھی بیچ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے اسے 2 بار زندہ جلایا اور اس کے بعد اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ اس کے سینے میں سلگتی آزادی کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ انگریزوں نے جب جون آف آرک کے خلاف مقدمہ چلایا تو دعویٰ کیا کہ جون جھوٹی ہے اور اسے خواب میں خدائی نہیں شیطانی احکامات ملتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو نیست و نابود کر دیں۔ جس بشپ نے جون کے مقدمے کی سماعت کی وہ بھی انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ کئی صدیوں بعد کیتھولک چرچ نے اسے معصوم اور بے گناہ قرار دے دیا۔ عیسائیوں کے ادارے مقدس دریا ہولی سی نے بھی اسے بے گناہ قرار دیا۔ جون آف آرک کو اب فرانس میں ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جون آف آرک نے صرف 19 برس کی عمر پائی۔ اتنی کم عمری میں ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ فرانس میں اب جون آف آرک کو سینٹ جون آف آرک کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی اسے صوفی اور ولی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے گھر کو بھی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں اب بھی لوگوں کی کثیر تعداد جاتی ہے۔ ہالی ووڈ میں جون آف آرک کے نام سے فلم بھی بنائی گئی جو کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک متمول خاندان کی لڑکی نے تمام آسائشیں چھوڑ کر اتنا خطرناک راستہ کیوں اختیار کیا؟ وہ چاہتی تو تمام عمر ٹھاٹھ باٹھ سے رہ سکتی تھی، پھر اس نے مسرت کے پھولوں کی بجائے مصائب اور دکھوں کے کانٹے کیوں چنے؟ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے وطن کو غلام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ آزادی کے چراغ جلائے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ آواز اٹھتی تھی کہ اپنے عیش و آرام پر وطن کی آزادی قربان کر دو۔ اس نے ایک بار خود بھی کہا تھا کہ غلامی کا طوق پہن کر خوشحال زندگی بسر کرنا قومی حمیت کے منافی ہے اور اس کا ضمیر اسے ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ چاہتی تو انگریزوں سے سودے بازی کر کے فرانس کو غلامی کی دلدل میں دھکیلے رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آزادی اس کی شریانوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ جون آف آرک کو فرانس کی فوک ہیروئن آف فرانس بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جون آف آرک پڑھ سکتی تھی، نہ لکھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسے معرکے انجام دیے جن کی بدولت تاریخ میں اس کا نام امر ہو گیا۔ فرانس کے لوگ ہمیشہ جون آف آرک کے ممنون رہیں گے۔